اب جو بھی سماعت کا احوال بتائیے گا آج سپریم کورٹ میں ہونے والی، اور اس سماعت کے دوران ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے پیش ہوئے، تو کتنی سنجیدہ نظر آئیں سیاسی جماعتیں مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں دعا، آج کی جو سماعت تھی وہ نارملی تو سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت میں جو سماعت ہوتی ہے وہ اس میں قانونی بحث کی جاتی ہے، لیکن آج کی سماعت قانونی بالکل بھی نہیں تھی، ماں سوائے اس ایک لمحے کے جب چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ اس کیس کے حوالے سے جو وزارت دفاع کی درخواست ہے، انہوں نے ایک درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ کے 4 اپریل کے حکم کو واپس لینے کا کہا گیا۔ کیا اس طرح کی درخواست کے ذریعے کوئی بھی عدالت اپنا حکم واپس لے سکتی ہے؟ بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے، میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو ایک مشورہ دیا کہ جو طریقہ کار ہے آپ اس کے مطابق آئیں۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کریں جو کہ 30 دنوں کے اندر دائر کی جا سکتی ہے، یعنی کہ 4 اپریل کا فیصلہ تو 4 مئی تک اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت بھی گزر جائے، یعنی کہ آپ نظر ثانی دائر بھی نہ کریں اور آپ صرف یوں درخواستوں کے ذریعے ہی اس کیس کو جو 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم ہے اس کو واپس لینے کی استدعائیں کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں مذاق نہیں ہو رہا، یہ عدالت ہے۔ باقی جو دیگر کارروائی تھی اس میں مختلف سیاسی رہنما، جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق پیش ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے قمرالزمان قاہرہ پیش ہوئے، JUIFA کی جانب سے ظاہری بات ہے کوئی بھی پیش نہیں ہوا، بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی پیش ہوئے۔ جو حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں تھیں ان کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا وہ بڑا واضح تھا۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم انتخابات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی موقف کا لبے لباب یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں نہ پڑے، کیونکہ سیاسی عمل ہے، سیاسی عمل کبھی بھی 2 + 2 = 4 نہیں ہوتا، سیاسی عمل کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ان سب کی جانب سے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن جب شاہ محمود قریشی کو عدالت نے طلب کیا، ان کو بولنے کے لیے ڈائریکشن دی گئی، تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی کا موقف ذرا ہٹ کے نظر آیا۔ ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا جو کہ وہ ان کی خواہش تھی، کوشش تھی، وہ یہی تھی کہ عدالت ہی کوئی فیصلہ کر دے، ہمیں اس عمل میں نہ ڈالا جائے۔ لیکن عدالت کی آبزرویشنز کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں گارنٹی دی جائے، ہمیں کوئی اس قسم کا یقین دہانی کروائی جائے کہ آیا یہ جو مذاکرات ہوں گے وہ وقت کا ضیاع نہیں ہوگا، وہ بلکہ ایک ٹھوس عمل ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی بتایا عدالت کے سامنے کہ ایک جو چیز میری معلومات کی حد تک ضرور نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہ اسمبلیاں توڑیں تو یہ جو حکومتی اتحاد ہے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کی جانب سے ہمیں مشورہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ انتخابات کروانے میں سنجیدہ ہیں پورے ملک کے اندر تو آپ یہ 2 حکومتوں کو توڑ دیں، ان 2 حکومتوں کو توڑنے کے بعد پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں گے۔ تو شاہ محمود قریشی نے یہ الزام لگایا کہ یہ حکومتی اتحاد میں شامل 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں یہ مشورہ دیا، جب ہم نے اسمبلیاں توڑ دیں تو یہ لوگ اپنے مشورے سے پیچھے ہٹ گئے، اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بھی انہوں نے گلا شکوہ کیا کہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے کہنے کے اوپر چلیں گے کل کو یہ کیا کریں ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق جو کہ سپریم کورٹ، جی کمپلیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل۔ تو یہ جو امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جانب سے تاہم عدالت کے اندر میں یہ کہوں گا کہ غیر جانبدارانہ بات کی گئی، انہوں نے اس میں عدالت کو بھی نپے تولے الفاظ کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اسمبلیاں توڑی گئیں اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ساتھ ساتھ حکومتی اتحاد میں جو جماعتیں تھیں ان کو بھی کہا کہ اگر انتخابات کروانے ہیں اور تو اگر دونوں پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کی شامل جماعتیں اگر واقعی انتخابات کروانے میں سنجیدہ ہیں اور ایک وقت کے اندر کروانے میں سنجیدہ ہیں تو دونوں سیاسی جماعتوں کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ عدالت کے اندر انہوں نے ایک یہ بھی ٹائم فریم بھی دیا کہ گندم کی احوال بتا دیا۔ جی بالکل آپ نے تفصیل سے بتا دیا۔ تو باہر کیا ہوا جب یہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے تو آپس میں فواد چودھری صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب یہ خوش گپیوں میں بھی مصروف نظر آئے، تو کوئکلی تھوڑا سا باہر کا بھی احوال بتا دیجیے گا۔
دیکھیں یہ حال احوال جو ہے نا باہر کا ہو یا اندر کا ہو، میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے سپریم کورٹ کے اندر بھی اس چیز کا اعادہ کیا، انہوں نے کہا کہ جس طرح کا میڈیا پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی جانی دشمن ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس میں یہ کہا کہ میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی آپ شامل کر لیں، تو وہی حال باہر بھی تھا۔ اندر جب خواجہ سعد رفیق سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں داخل ہوئے کورٹ روم نمبر 1 کے اندر، تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں پر فواد چودھری موجود تھے، شاہ محمود قریشی موجود تھے، تو یہ لیڈران جو تھے آپس میں انہوں نے ملاقات کی، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، بڑے اچھے ماحول کے اندر گفتگو کی، اور یہی بات انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی بتائی کہ ہم بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میڈیا کے اندر یہ چیز پورٹریٹ کی جا رہی ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ والے آپس میں کوئی ہاتھ نہیں ملاتے۔ یہی چیز سپریم کورٹ کے جب باہر نکلے تو یہی چیز انہوں نے ظاہر کی، اور سب سے اہم چیز جب سپریم کورٹ نے اس کیس کو 4 بجے تک سماعت کے لیے ملتوی کر دیا اور مہلت دی کہ 4 بجے تک کوئی پیش رفت لے کر آئیں، تو اس کے بعد جب چیمبر ہیئرنگ ہوئی تو چیمبر ہیئرنگ کے اندر اٹارنی جنرل آف پاکستان اور فاروق ایچ نائک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش ہو رہے تھے، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ حکومت کی جانب سے حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کی جانب سے باقاعدہ ایاز صادق کے ساتھ رابطہ کر لیا، باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اسد قیصر بھی شامل ہیں۔ اور تاہم کیونکہ عید آ رہی ہے، عید کی چھٹیاں کل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور اکثر جو قائدین ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں گئے ہیں، اس لیے فوری طور پر کوئی بھی ایسی ملاقات شیڈول کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہر سیاسی قائد جو ہے وہ عید، کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، عید اپنے اپنے حلقوں میں کرتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے حلقوں میں ہیں، اس لیے ہمیں کچھ مہلت دی جائے۔ اور ممکنہ طور کے اوپر 26 تاریخ کو ایک میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، جس میں تمام سیاسی قائدین جو ہیں وہ اس انتخابات کو ایک وقت کے کروانے کے حوالے سے کوئی اہم جو ہے وہ ملاقات کریں گے، اس میں کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں